مصطفیٰ بھائی پاکستان کیا کر سکتا ہے؟ اور امریکہ کو تو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے. امریکہ اچھے تعلقات رکھے، برے تعلقات کسی کنٹری کے ساتھ رکھے، وہ بھی ہم کنٹرول نہیں کر سکتے. اٹس اے سپر پاور. ہمارے انٹرسٹ میں ہے کہ ہم اس کے ساتھ ایک اچھے رسپیکٹفل تعلقات رکھیں جو بنانے کی کوشش رکھ رہے ہیں. ہم امریکہ اگر یہ کر بھی دے بیچ میں جو اس نے کیا تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم روک تو نہیں سکتے کسی کو. پاکستان کو کیا کر، اور کتنا بڑا خطرہ ہے کہ اب انڈیا مینیپولیٹ کر سکتا ہے اس ساری سچویشن کو، اور اسرائیل کے ساتھ مل کر ہمارے ساتھ ایک اور جنگ لڑ سکتا ہے نیوکلیر اس کے اوپر، کہ جن کے ویپنز بھی لیے جائیں. مصطفیٰ بھائی. کامران بھائی شکریہ. دیکھیں آپ نے بالکل ٹھیک انالیسس کیا، بھٹی صاحب نے بھی بالکل ٹھیک بات کی کہ پاکستان کی اپنی لمیٹیشنز ہیں اور پاکستان شاید کچھ بہت زیادہ نہیں کر سکتا اس زمن میں. لیکن ایک چیز جو پاکستان کو مد نظر رکھنی ہوگی اور اس پہ بہت الرٹ ہونا ہوگا کہ اگر ایران کے اندر رجیم چینج ہوتا ہے تو اس رجیم چینج کے بعد کے جو کانسیکوینسز ہیں پاکستان کے لیے وہ نہایت ہی خطرناک ہوں گے. جب تہران میں ایک زائنسٹ پراکسی رجیم بیٹھی ہوگی اور زائنزم کا اور ہندوتوا کا جو آپس میں الائنس ہے اس سے تو ہم آلریڈی واقف ہیں، تو پھر اس پراکسی رجیم نے پاکستان کے اندر جو گڑبڑ کرنی ہے، آگ لگانی ہے، وہ ہمیں پہلے سے اندازہ ہونا چاہیے کہ وہ پاکستان کے لیے کتنی مشکلات کھڑیں گے. ایک طرف تو آپ کی جانب بھارت ہو، طالبان کے ساتھ، یعنی میں ذرا بتا دوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں، ایک مصطفیٰ بھائی میں لوگوں ایکسپلین کر دوں، آپ نے بات بڑی گہری کی. میں عوام آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایران کے اندر امریکہ اسرائیل مل کر ایک پرو اسرائیلی لے کے آتے ہیں رجیم، تو وہ آبویسلی پرو انڈیا بھی ہوگی، وہ پرو اسرائیلی بھی ہوگی، وہ اینٹی چائنا بھی ہوگی، اینٹی رشیا بھی ہوگی، اینٹی پاکستان بھی ہوگی. یہ آپ کہہ رہے ہیں. ایگزیکٹلی. دیکھیں اب جو سر فہرست ان کا جو کینڈیڈیٹ ہے جس کو خواجہ آصف صاحب نے اس کے لیے ایک لفظ استعمال کیا، اور میں اس لفظ کی بھرپور تائید کرتا ہوں جو انہوں نے پیراسائٹک امپیریلسٹ ہور کہا اس کو، شاہ کے صاحبزادے کو. تو وہ جو تیاری کر بیٹھے ہیں، جو پلانز ان کے سامنے رکھ رہے ہیں، وہ پلانز تو یہی ہیں. ابھی اسرائیلی ایک تھنک ٹینک ہے، اس کے لیے ہربیار مری نے ایک پرپوزل لکھا ہے اور اس میں اس نے کہا ہے کہ جی پوسٹ رجیم چینج ایران کے اندر جو ایرانی بلوچستان ہے اس کو آزادی دی جائے، اور پھر وہاں سے جو قصہ شروع ہونا ہے ہمیں باخبر ہونا چاہیے. تو لیکن یہ اتنا آسان بھی نہیں ہوگا. دیکھیں رجیم چینج کرنے کے لیے امریکہ کو یا اسرائیل کو بوٹس آن گراؤنڈ ضرور اتارنے پڑیں گے. آپ کے سامنے افغانستان کی اگزامپل ہے کہ جہاں پر اگر کرزئی صاحب تھے، اشرف غنی صاحب تھے، تو پیچھے 2 لاکھ امریکی فوجی بھی ان کے لیے بگرام ایئر بیس پہ بیٹھا ہوا تھا. یہاں پر اگر بوٹس آن گراؤنڈ کرنے ہیں تو اس کے لیے امریکہ 2 دہائیوں پہلے ابھی جنگ سے نکلا ہے. سوال ایکچولی زیادہ اہم یہ ہے نا کہ ہمیں کتنا بڑا خطرہ ہے کہ اگر نیوکلیر پلانٹ کو لے کر اسرائیل اور امریکہ اٹیک کر سکتے ہیں ایران کے اوپر، تو اس نیوکلیر ایشو کو انڈیا مینیپولیٹ یا ایکسپلائٹ کر سکتا ہے اسرائیل کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف. دیکھیں وہ جو بھارتی حصار تھا وہ آپریشن سندور تو انہوں نے کیا، لیکن اس آپریشن سندور کے نتیجے میں خدا کا شکر ہے کہ پاکستان اپنی ڈپلومیٹک آئسولیشن سے باہر نکل آیا. سوائے اس کے کہ یہ جو ایک نوبیل پرائز والی چول ماری ہے ہماری حکومت نے، اس کے علاوہ تو ڈپلومیٹکلی پاکستان کا کیس بھی سنا گیا، پاکستان کی بات کو اپریشیٹ بھی کیا گیا، اور وہ جو حصار ڈپلومیٹک آئسولیشن کا کریٹ کیا تھا بھارت نے پوسٹ ممبئی اٹیکس، وہ ہم توڑنے میں کامیاب بھی ہوئے. لیکن جہاں تک پاکستان اور بھارت کا تعلق ہے ان کے درمیان تو ایک نیوکلیر برابری موجود ہے. بھارت اس طرح کی حرکت پاکستان سے کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ پاکستانی رسپانس کیا ہوگا. جہاں تک وہ اسرائیلی پراکسی رجیم کا تعلق ہے، ان کیس اف دیر از اے رجیم چینج، تو دین پاکستان کو اپنی پریپریشن کرنی پڑے گی. ایک زمانے میں جب افغانستان کے اندر روس، وہ یو ایس ایس آر ایک سپر پاور تھی، جب وہ اندر گھس آیا وہاں پر، تو ہمارے ہاں کچھ لوگوں کو اس چیز کا احساس ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ ہم انہیں آکسس کے اس پار چھوڑ کر آئیں گے. تو اگر پراکسی رجیم بنتی ہے ایران کے اندر تو پھر ہمیں بالکل اسی طرح تیار رہنا پڑے گا کہ ہم اس پراکسی رجیم جس نے پاکستان میں آ کر آگ لگانی ہے بھارت کے ساتھ مل کر، صہیونی قوتوں کے ساتھ مل کر، ہمیں پھر ان کے پاس لڑائی لے کر جانا. بالکل ٹھیک ہے، میرا یہ خیال ہے. بالکل ٹھیک.